ان للمتقین مفازا حدائق واعناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ سورہ یوسف آیات دیکھیں گے 58 سے 87. پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اب یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت میں عہدہ مل گیا تھا اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ایک نئے اور سنہری دور کا آغاز ہو چکا تھا. بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا نا، اس کے عین مطابق جو پہلے 7 سال ہیں وہ خوب خوشحالی کے گزرے اور فصلوں کی پیداوار بھی معمول سے کہیں زیادہ ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پراپر پلاننگ کے ساتھ اناج کے بڑے بڑے ذخائر جمع کر لیے تھے. اور اب جو ہم آج کی آیات میں دیکھیں گے نا، اب یہ وہ وقت ہے کہ جب کہ خوشحالی کے 7 سال گزر چکے اور قحط سالی کا آغاز ہو چکا تھا. اور اس قحط نے صرف مصر کو ہی نہیں بلکہ دور دراز کے علاقوں کو بھی متاثر کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بہترین حکمت عملی، اس کے باعث اس قحط سالی کے صورتحال میں مصر صرف اپنے ہی لوگوں کو نہیں بلکہ جو باہر کے دور دراز کے علاقے سے لوگ آتے ان کی بھی مدد کے قابل تھے. لوگ دور دور سے غلہ لینے مصر کا رخ کر رہے تھے اور جو آنے والے قافلے تھے انہیں سال بھر کے لیے اتنا زیادہ غلہ دیا جاتا کہ ان کے ساتھ جو بھی اونٹ ہوتے نا، جتنے بھی، تو ہر اونٹ کو غلہ لاد کر دیا جاتا. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اس کے عوض جو قیمت وصول کی جا رہی تھی تو جو جتنی آسانی سے دے سکتا تھا اتنی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اونٹ بھر کے دیا تو ایک خاص تعداد تھی، ایک خاص مقدار تھی کہ اتنا اس کے عوض لینا. نہیں، اونٹ بھر کے ہی دیا جاتا، لیکن لینے والا جتنا آسانی سے دے سکتا تھا اس کے عوض جو قیمت دے سکتا تھا اس سے بس وہی قیمت وصول کی جاتی. اب اس قحط سالی کی لپیٹ میں فلسطین بھی آیا. وہ علاقہ جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہ بھی اس زد میں آئے، اور مصر سے غلہ ملنے کی شہرت بھی ہر طرف پھیل چکی تھی. تو ایک قافلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے ہیں وہ بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے. ان کا جو چھوٹا بھائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا بنیامین، وہ ان کے ساتھ نہیں تھا. یعنی بڑے 10 بھائی آئے جن میں 7 بنیامین نہیں تھے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک والد کا اعتماد نہیں جیت سکے تھے. اب ہم اپنی آج کی آیات کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 58، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور آ گئے بھائی یوسف علیہ السلام کے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، تو وہ داخل ہوئے اس پر. داخلو یعنی وہ سب بھائی داخل ہوئے اس پر، تو مراد ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس. فَعَرَفَهُمْ، تو اس نے پہچان لیا انہیں. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اس حال میں کہ وہ اس سے منکر تھے، اس کے انکاری تھے. مراد یہ ہے کہ بھائی ان سے ناواقف تھے، پہچان نہ پائے. اب ایسا تو نہیں تھا کہ بھائی ڈائریکٹ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کیونکہ دور دور سے قافلے آ رہے تھے، صرف مصر سے نہیں بلکہ مصر کے باہر سے بھی لوگ آ رہے تھے، تو بہت لوگ آ رہے تھے. لیکن یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ کنٹرول حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا نا، یعنی جو بھی غلہ دیا جا رہا تھا، غلہ دینے والے یوسف علیہ السلام بذات خود نہیں تھے، لیکن ان کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا تھا. اب جب ان کے بھائی داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. یوسف علیہ السلام نے کیسے پہچان لیا اور بھائی کیوں نہ پہچان سکے؟ تو ایک تو وجہ یہی کہ کئی سال گزر چکے تھے، اور جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا کنویں میں تو یوسف علیہ السلام اس وقت بچہ تھے، ایک چھوٹے سے بچے تھے، جبکہ بھائی اس وقت بھی اپنی جوانی کو پہنچ چکے تھے. تو جو ایک مین تبدیلی آتی ہے میجر، وہ بچپن سے لے کر جوانی تک کی. تو بھائی تو اس ایج سے گزر چکے تھے، جبکہ یوسف علیہ السلام نے ابھی اس ایج سے گزرنا تھا. تو کچھ نہ کچھ تبدیلی تو وقت کے ساتھ ساتھ بھائیوں میں بھی آئی، لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے. دوسری ایک ریزن کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کیوں نہ پہچان سکے، کیونکہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ بھائی جسے کنویں میں پھینکا تھا یا وہ جسے غلاموں کی طرح کسی منڈی میں بیچ دیا گیا ہوگا، وہ مصر کا تخت سنبھالے ہوئے ہوگا، حکومت کے ایک انتہائی اہم عہدے پر فائز ہوگا. آیت نمبر 59، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب اس نے تیار کیا ان کو ساتھ ان کے سامان کے. جہزہم، تو جہزہ
جہاز کہتے ہیں ایسا سامان جو سفر کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور اسی سے تجہیز و تدفین بھی ہے، یعنی جو میت کے لیے جو تیار کی جاتی ہے نا، اس کے لیے اس کے اگلے سفر کے لیے جو کچھ تیار کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں تجہیز و تدفین۔ جہیز بھی اسی سے بنتا ہے۔ جہیز بھی کیا ہوتا ہے کہ رخصتی کے وقت ساتھ سامان باندھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں وہ سامان آتا ہے جو ایک مسافر کو ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو نارملی مسافر اور میت کے ساتھ جو سامان تیار کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں جہاز۔ جہازہم، اس نے تیار کیا، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا جو سامان تھا تیار ہوا، بجہازہم، ساتھ ان کے سامان کے۔ جہاز سامان ہے اور جہاز تیاری ہے اس سامان کی۔ قالا، کہنے لگے، ائتونی بأخ لکم، لے کر آؤ میرے پاس بھائی کو تمہارے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر آؤ، من ابیکم، تمہارے باپ سے، یعنی جو تمہارے باپ سے ہے۔ اب انہیں کیسے پتا کہ ان کے باپ سے بھی ایک بھائی ہے؟ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ چونکہ غلہ جو ہے وہ ایک پراپر سسٹم کے تحت دیا جا رہا تھا نا، تو انہوں نے یقیناً درخواست کی ہوگی کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کی بھی فیملی ہے، ہم اسے اپنے والد کے پاس خدمت کے لیے چھوڑ کے ہیں، تو اس کے حصے کا جو غلہ ہے وہ بھی ہمیں دیا جائے۔ تو اس سوال و جواب میں انہیں بتایا گیا ہوگا کہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یا تو یہ کہ انہیں حصہ دینے سے انکار کر دیا کہ میں ایسے کیسے یقین کر لوں، نیکسٹ ٹائم اسے ساتھ لے کر آنا، یا پھر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے حصے کا اضافی غلہ تو دے دیا، لیکن کہا کہ آئندہ جب غلہ لینے آؤ تو اسے ساتھ لے کر آنا تاکہ تصدیق ہو سکے۔ تو کہنے لگے کہ اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے اسے لے کر آؤ میرے پاس۔ الا ترونا، کیا نہیں تم دیکھتے، انی اوفی الکیلا، کہ بے شک میں پورا دیتا ہوں پیمانہ، وانا خیر المنزلین، اور بے شک میں بہت مہمان نواز ہوں، یعنی تم نے میرا اپنے ساتھ حسن سلوک دیکھ لیا تو آئندہ اسے ساتھ لے کر آنا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر نہ تم لائے اس کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تو نہیں کوئی پیمانہ، نہیں کوئی غلہ تمہارے لیے میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ تم میرے قریب آنا، یہ دھمکی لگا دی ہے کہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر نہیں تو پھر تم بھی نہ آنا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسا اس لیے کہا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ ضرور واپس آئیں گے اور ان کے بھائی کو بھی لانے پر مجبور ہوں گے۔ قالو، انہوں نے کہا، یہ بھائی کہنے لگے، سنراودو، ان قریب ہم، راودو جو ہے رود سے ہی ہے، رود ہوتا ہے خواہش کرنا، یعنی ہم ضرور خواہش کریں گے، مراد ہے کہ ہم کوشش کریں گے، ہم آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم قائل کر لیں گے، انہو، اس کے بارے میں، اباہو، اس کے باپ کو۔ اچھا اب یہاں پہ بھی دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ اپنے باپ کو، باپ تو ایک ہی ہے، ان کا بھی اور ان کا بھی، ماں الگ الگ ہے نا، لیکن باپ ایک ہی ہے، لیکن کیسے بات کر رہے ہیں کہ ہم ضرور قائل کر لیں گے اس کے باپ کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ کرنے والے ہیں، ہم ایسا ضرور کر لیں گے۔ اب یقین دلا دیا ان کو۔ آیت نمبر 62، وَقَالَ، اور کہا یوسف علیہ السلام کہنے لگے، لِفِتْيَانِهِ، اپنے غلاموں کو۔ اگین یہ ورڈ آیا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا، فتح کا ورڈ کہ جوان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی نوجوان، مددگار، خدمت گزار، اسی سے غلام کے لیے ورڈ آتا ہے، یعنی جوان اور غلام دونوں کے لیے آتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کہنے لگے اپنے غلاموں کو، اجعلوا، رکھ دو، بضاعتہم فی رحالہم، ان کی پونجی کو، ان کے سامان کو، فی رحالہم، ان کی خرجیوں میں، یا یہ کہ ان کی جو بیگ ہیں اس میں، ان کے کجاووں میں، تھیلیوں میں۔ رحال رحلن کی جمع ہے، اور بداعہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے، پونجی کے لیے آتا ہے، سامان کے لیے بھی ورڈ آتا ہے۔ بداعہ ہم نے پیچھے سامان تجارت کے طور پہ پڑھا تھا، تو سامان تجارت ہی مراد ہوتا ہے۔ بداعہ بیسیکلی کہتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں نا کرنسی وغیرہ تو کوئی نہیں تھی ابھی، تو کیا ہوتا تھا کہ چیزوں کے عوض ہی چیزیں خریدی جاتی، تو یہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں سامان ساتھ لائے ہوں گے کہ جس کے بدلے انہوں نے یہ غلہ خریدنا تھا۔ تو بہرحال وہ جو سامان ساتھ لائے تھے دینے کے لیے، وہ اس وقت ان کی پونجی تھی، وہ ان کا سرمایہ تھا جو انہوں نے سامان تجارت کے لیے، یعنی اس کے عوض استعمال کرنا تھا۔ تو اس لیے ہم یہاں پہ لفظ جو ہے وہ ان کی پونجی استعمال کر سکتے ہیں، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو کہا کہ ان کی پونجی کو رکھ دو، فی رحالہم، ان کے بیگز میں، ان کے جو کجاوے ہیں ان میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ اس کو پہچان جائیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ پلٹیں اپنے گھر والوں کی طرف، یعنی یہ مراد لیا کہ اس کو رکھ دو، جب یہ واپس جائیں گے تو اس کو دیکھ کے پہچان جائیں گے، جس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ چپکے سے رکھ دو، انہیں پتہ نہ چلے، اور واپس جا کے جب سامان کھولیں
تو دیکھیں کہ ان کی پونجی انہیں واپس مل گئی. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. تو گویا یہ تدبیر تھی یوسف علیہ السلام کی کہ اس طرح سے ان کے بھائی ضرور واپس آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پھر سے غلہ خریدنے کے لیے پونجی موجود ہوگی. دوسرا یہ بھی کہ رقم دیکھ کر مروت میں واپس آ جائیں گے اور اس طرح سے ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے مل سکیں گے. اب یوسف علیہ السلام کا اس طرح سے پونجی واپس رکھ دینا یا تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس یہ بھی اختیار موجود تھا کہ جس سے چاہیں پونجی لیں، اور جو کہ بہت ضرورت مند ہو تو چاہیں تو اسے بغیر کسی چیز کے عوض ایسے بھی غلہ دے سکتے ہیں. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کی طرف سے غلے کی قیمت خود ادا کر دی ہو، اس لیے ان کی قیمت واپس لوٹا دی. تو بہرحال دونوں ہی طرح ان کی فراخ دلی اور بھائیوں کے ساتھ ان کا بہترین حسن سلوک ظاہر ہو رہا ہے. آیت نمبر 63. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، تو جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف یعنی فلسطین واپس آ گئے، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا منع منا الکیل، اے ہمارے ابا جان روک دیا گیا. منع، ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، منع روک دیا گیا، پیسو وائس. من الکیل ہم سے پیمانہ، ہم سے غلہ روک دیا گیا. فارسل معنا، پس بھیجیے ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل کہ ہم غلہ لائیں، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. اگین وہی الفاظ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب یہاں پہ اگین ہم دو میننگس لے سکتے ہیں کہ ہم سے غلہ روک دیا گیا، پیمانہ روک دیا گیا. تو ایک تو یہ کہ ایک پیمانہ روک دیا گیا یعنی اس کے حصے کا ہمیں نہیں دیا گیا، نیکسٹ ٹائم اسے ہمارے ساتھ بھیجیں. یا پھر دوسرا معنی اس طرح سے کہ آئندہ کے لیے غلہ روک دیا گیا، تو اگر یہ نیکسٹ ٹائم ہمارے ساتھ جائے گا تو ہم غلہ لا سکیں گے. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. قَالَ، کہنے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، کیا میں بھروسہ کر لوں تم پر اس کے معاملے میں، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، مگر جیسا کہ میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے معاملے میں اس سے قبل. پھر سے انہیں ان کی غلطی یاد دلائی ہے، اور یہ اولاد کی اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے کہ تم نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا، میں نے پہلے بھی تمہاری بات کا یقین کر لیا تھا، اب پھر سے کیسے کر لوں. کہنے لگے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، پس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، یعنی اصل حافظ، اصل نگران تو اللہ تعالیٰ ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، سب رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والا. یعنی انسان تو کمزور ہے، خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تو بہترین محافظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہی بہترین رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 65. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، پھر جب انہوں نے کھولا متاع اپنا، سامان اپنا، تو پتہ چل رہا ہے کہ آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے باپ کو یعنی سامان کھولنے سے پہلے یہ کہا ہے بھئی اگلی دفعہ ہم نے بھائی کو ساتھ لے کے جانے، اس کا رونا پیٹنا پہلے ڈال دیا، اب سامان کھول رہے ہیں. پھر جب سامان کھولا انہوں نے اپنا، وجدوا، تو انہوں نے پایا، بضاعتہم، اپنا سرمایہ، ردت الیہم، کہ وہ لوٹا دیا گیا ان کی طرف. قالوا، کہنے لگے، یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے. یعنی پہلے وہ بات کر دی کہ اس کو لے کر جانا ہے، اب سامان کھولا ہے، اب پونجی مل گئی، اب ہمیں اور کیا چاہیے. ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے جو ہماری طرف لوٹا دی گئی. ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی. ونزداد کیل بعیر، اور ہم زیادہ غلہ لائیں گے، اونٹ بھر غلہ، یعنی ایک اونٹ زیادہ ملے گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ ایک اونٹ غلہ روک دیا گیا. ذالک کیل یسیر، یہ غلہ ہے آسان. قال، کہنے لگے، لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم دو مجھ کو پکا وعدہ اللہ کی طرف سے، یعنی کہ پختہ عہد کر لو اللہ کی طرف سے. تو مراد ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کرو. لتأتوننی بہ، کہ البتہ تم ضرور لاؤ گے اس کو میرے پاس. الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ گھیر لیے جاؤ تم. obviously گنجائش باقی رہتی ہے، اور یہی آپ کا ایمان ہے کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ. اللہ کی طرف سے کوئی واقعی مصیبت آ جائے، کوئی ایسی مشکل آ جائے کہ چھٹکارا ہی ممکن نہ ہو، یعنی یہ سچویشن ایسی ہو جائے. فلما اتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے دے دیا پختہ عہد اپنا، قال، اس نے کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ اس پر جو ہم کہتے ہیں کارساز ہے، نگہبان ہے.
آیت نمبر 67 وقال یا بنیہ، اور اس نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، نہ تم داخل ہونا ایک ہی دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ داخل ہونا مختلف متفرق فرق دروازوں سے۔ اب یہ اس طرح سے اس وقت بنتے تھے شہر کے، شہروں کے باہر بڑی بڑی فصیل ہوتی تھیں، بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھیں، اس میں مختلف دروازے ہوتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ایک ہی دروازے سے سب داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے اندر داخل ہونا۔ اب اس کی مختلف وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ بھائی تعداد میں 11 تھے، ایک جتھا تھا جو انہوں نے جانا تھا اکٹھے، تو نظر بد سے یا حسد سے بچاؤ کے لیے ایسا کہا ہوگا، کیونکہ نظر برحق ہے، اس لیے ہمیں مسنون دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی آفت وغیرہ میں کوئی گرفتار ہو جائے، یعنی خدا نہ خاصا کوئی ایسا واقعہ کسی ایک طرف پیش آ جائے، تو سبھی ایک ساتھ ہی نہ ہوں، یعنی ایک ساتھ ہی اس میں نہ پھنس جائیں، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے مطلب الگ الگ داخل ہوں گے۔ کسی ایک طرف مصیبت آ گئی تو دوسرا بھائی اس کو بچا سکے گا، ایک دوسرے کا بچاؤ کر سکیں گے۔ اور ایک خوبصورت قول ملتا ہے کہ والدین تدبیر کے ساتھی ہوتے ہیں، تقدیر کے ساتھی نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور نہیں میں کام آ سکتا تم کو، نہیں میں بچا سکتا تم کو اللہ سے کسی چیز میں، یعنی اصل فیصلہ تو اللہ کا ہی ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ کا۔ علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بس چاہیے کہ بھروسہ کریں تمام بھروسہ کرنے والے۔ یعنی میری تدبیر اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرنے والے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو بھی ایسے رزق دیا جائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح کو وہ گھونسوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے باوجود احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہن رکھی تھیں۔ فتح مکہ کے روز آپ نے سر پر خود پہنی ہوئی تھی۔ ہجرت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستے سے ہٹ کر راستہ اختیار فرمایا تھا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ توکل علی اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی تدبیر بھی کی جانی چاہیے۔ آیت نمبر 68 وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے حکم دیا تھا ان کو ان کے باپ نے، مَا كَانَ يُغْنِ عَنْهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہ تھا ان کو کہ کام آتا اللہ سے کچھ بھی، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاها، اس نے پورا کیا اس کو۔ یعنی جب وہ دروازے سے داخل ہوئے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے ایک تدبیر کی تھی، وہ تدبیر کے سوا کچھ نہ تھا، وہ یعقوب علیہ السلام کی ایک حاجت کے سوا کچھ نہ تھا جسے اس نے پورا کیا، اور پھر ان بیٹوں نے بھی پورا کیا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو کر رہا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ یعنی یعقوب علیہ السلام البتہ علم والا تھا واسطے اس کے جو سکھایا تھا ہم نے اس کو، یعنی ان کے پاس تو اتنا ہی علم تھا جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، کس بات کا؟ تقدیر کے رازوں کا علم نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب داخل ہوئے، یعنی اب بتایا جا رہا ہے کہ ہوا کیا ان کے ساتھ، اور جب داخل ہوئے علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر، یعنی بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ اخاہ، اس نے ٹھکانہ دیا، اس نے جگہ دی اس کی طرف اپنے بھائی کو، یعنی اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا، جو چھوٹا بھائی تھا بنیامین، اسے اپنے پاس جگہ دی۔ قال، اس نے کہا، انی انا اخوک، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، یعنی چھوٹے بھائی کو بتا دیا۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، پس رنج نہ کر اس پر جو تھے وہ عمل کرتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کے بارے میں بنیامین سے کہا کہ یعنی بنیامین کو تسلی دی کہ بڑے بھائیوں کے رویوں پر غم نہ کرو، جو وہ تمہارے ساتھ کرتے رہے اس پر رنج نہ کرو، بس اب وہ دن ختم ہو گئے۔ فلما، تو جب جہزہم بجہازہم، اس نے تیار کیا ان کو بجہازہم، ان کا سامان، یعنی ان کا جو سفر کا سامان ہے وہ تیار کیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو اس نے رکھ دیا ایک پیالہ، سقایا جو ہے سین قاف یا، پانی کا پیالہ جس میں پانی پیا جاتا ہے، پینے کا پیالہ، تو اس نے پانی کا ایک پیالہ رکھ دیا، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں، اس کے رحل میں، اس کے بیگ میں، کس کے؟ بنیامین کے۔
ثم اذن مؤذن ایتها العیر، پھر پکارا ایک پکارنے والے نے، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم البتہ چور ہو۔ ہوا کیا، یوسف علیہ السلام نے پانی کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا، بھائی کی محبت میں رکھوا دیا ہوگا، بھائی کو سرپرائز دینے کے لیے رکھ دیا ہوگا، لیکن اسی دوران میں کیا ہوا کہ بادشاہ کا جو وہ پیمانہ جس کے ساتھ غلہ ماپا جاتا تھا، یعنی جو شاہی پیمانہ تھا، وہ گم ہو گیا۔ اب چونکہ یہ لوگ واپس جا رہے تھے تو اس لیے ان پر شک کیا گیا، پکارا ایک پکارنے والے، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ 71 قالو، انہوں نے کہا، یعنی رک گئے، کہنے لگے، وہ اقبلوا علیہم، اور متوجہ ہوئے ان کی طرف۔ اقبلو کا ورڈ آیا ہے، قبل ہوتا ہے سامنا کرنا، یعنی جو چور ہوتے ہیں تو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ تو ادھر ادھر ہوتے ہیں، آواز آ بھی رہی ہو کان میں تو آپ شو کرتے ہیں کہ آپ کو آواز نہیں آ رہی، لیکن چونکہ چوری نہیں کی تھی تو رک گئے اور فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور کہنے لگے، ماذا تفقدون، کیا کچھ تم گم پاتے ہو، یعنی تمہاری کیا چیز گم ہو گئی، آپ کا کیا گم ہوا؟ قالو، انہوں نے کہا، نفقد سواع الملک، ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیمانہ۔ اب دیکھیں جو چیز رکھی ہے اس کے لیے ورڈ آیا سقایا، پینے کا پیالہ، کچھ اور رکھا تھا سامان میں، جو گم ہوا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، سواع بادشاہ کا پیمانہ، شاہی پیمانہ گم ہو گیا اسی دوران میں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور واسطے اس کے جو لائے گا اس کو، حمل بعیر، ایک اونٹ کا بوجھ ہے، یعنی بعیر اونٹ کے لیے، حمل بوجھ، کہ اس کو ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جائے گا جو وہ پیمانہ ڈھونڈتے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں ساتھ اس کے کفیل ہوں، ذمہ دار ہوں، زعیم زوم سے، زوم رکھنا، گمان کرنا، یعنی شدید خواہش رکھنا، کسی چیز کا کلیم کرنا۔ تو پکارنے والے نے پکارا کہ جو شاہی پیمانہ ڈھونڈ لائے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر غلہ اضافی دیا جائے گا، میں اس بات کا کفیل ہوں، ذمہ دار ہوں۔ آیت نمبر 73 قالو، انہوں نے کہا، یعنی بھائی کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم۔ اب قسم کے لیے ہم واو کا ورڈ بھی پڑھتے ہیں، تا کا ورڈ بھی پڑھتے ہیں، تو واو موسٹلی ہمیں اور بھی ورڈز کے ساتھ نظر آتا ہے، لیکن تا آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے ساتھ ہی آتا ہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا، البتہ تحقیق جان لیا تم نے، یعنی تم جانتے ہو کہ نہیں ہم آئے، لنفسد فی الارض، کہ ہم فساد کریں زمین میں، یعنی ہم قحط کے مارے لوگ ہیں، اتنی دور سے غلہ لینے آئے ہیں، ہم بد امنی پھیلانے نہیں آئے، فساد کی غرض سے نہیں آئے۔ وما کننا سعیر، اور نہیں ہیں ہم چور۔ قالو، انہوں نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو کیا ہوگا بدلہ اس کا، اس کی سزا کیا ہوگی اگر تم جھوٹے ہوئے؟ قالو، انہوں نے کہا، یعنی بھائی کہنے لگے، جزاؤہ من وجد فی رحلہ، اس کی جزا، اس کا بدلہ، جس میں پایا گیا، فی رحلہ، اس کے سامان میں، یعنی جس کے سامان سے یہ تمہاری گمی ہوئی چیز مل گئی تو اس کا بدلہ کیا ہے، فہو جزاؤہ، تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، یعنی جس کے سامان سے نکل آیا وہ خود اس کا بدلہ ہے، تم اس کو رکھ لو، اپنی غلامی میں لے لو۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، یعنی ہمارے ہاں یہی بدلہ ہے۔ آیت نمبر 76 فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر وہ شروع ہو گیا ان کے تھیلوں کے ساتھ، پہلے تھیلے کے اپنے بھائی کے، ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر نکال لیا اس کو اپنے بھائی کے تھیلے سے۔ اچھا، یہاں پہ بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ بِأَوْعِيَتِهِمْ، ان کے تھیلوں کے ساتھ، اور وِعاء کا ورڈ بھی آ رہا ہے تھیلے کے لیے، اوعیہ کا ورڈ جو ہے سامان کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، وعاء تھیلا، اوعیہ وہ سامان جو اس تھیلے میں ہے، اس بیگ میں ہے۔ ہم نے آج ہی کی آیات میں بہت سارے ایسے ورڈز پڑھے ہیں کہ ہر ایک ورڈ کا میننگ سامان ہے، تو ساتھ ساتھ ان میں ڈفرینس ہم نے دیکھا ہے، لیکن ایک ساتھ اب پھر سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے کون کون سے ورڈز پڑھے ہیں، بداعہ کا ورڈ بھی آج کی آیات میں ہم نے پڑھا ہے، متاع کا ورڈ بھی ہم نے آج کی آیات میں ہی پڑھا ہے، اور اسی طرح سے جہاز کا ورڈ ہم نے آج کی آیات میں پڑھا ہے۔ اب آگے اوعیہ، یہ بھی آج کی آیات میں آگے۔ اس کے علاوہ بھی ہم ورڈز پڑھتے ہیں، جیسے ارض کا ورڈ آتا ہے، ارض سامان کے لیے آتا ہے، اور لیکن وہ عارضی سامان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زاد کا ورڈ بھی آتا ہے، جیسے زاد راہ، زاد التقوی، تو زاد کا ورڈ بھی سامان کے لیے آتا ہے، لیکن زاد کیسا سامان ہوتا ہے، موسٹلی جس میں خرچہ، کھانا پینا، ایسا سامان ہوتا ہے۔ جو آج کے آیات میں ہمیں ایک ساتھ اتنے سارے ورڈز مل رہے ہیں نا، ان کو انشاءاللہ اگر ہم دیکھ لیں تو متاع ایسا سامان ہوتا ہے جو فائدہ، یعنی ہر وہ چیز جو فائدہ دے رہی ہے آپ کو وہ متاع ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جو فائدہ دے رہی ہے وہ متاع ہے۔ اسی طرح سے جو رحل کا ورڈ بھی ہم نے آج کی آیات میں بھی پڑھا،
تو رحل جو ہے وہ ہم نے بیگ کے لیے بھی پڑھا، پیچھے کجاوے کے لیے بھی ورڈ آیا، کجاوا یعنی بیگ ہی، لیکن رحل جو ہے نا یہ جو سفر کا سامان ہوتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے، اور جو سفر میں سواری ہوتی ہے، چونکہ وہ سواری بھی آپ کا سفر میں آپ کا ساتھ دینے والی ہے، تو سواری بھی رحل میں ہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رحل بیسیکلی وہ سامان ہوتا ہے جو سفر میں آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ زاد راہ، زاد وہ سامان ہوتا ہے جو سفر میں آپ نے استعمال کر لینا ہے، کھا پی لینا ہے، یا خرچہ پانی وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ متاع ہر فائدہ مند چیز کے لیے آتا ہے۔ اور جہاز جو ہے یہ ایسا سامان ہوتا ہے، اگین یہ سفر میں ہی آپ اس کو ساتھ باندھتے ہیں، سامان سفر ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں زاد بھی آ جاتا ہے، اس میں رحل بھی آ جاتا ہے، یعنی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں، آپ کا خرچہ پانی بھی جہاز کے اندر آ جاتا ہے، آپ کی سواری بھی اس ورڈ کے اندر آ جاتی ہے۔ تو بیسیکلی سامان سفر میں جو سامان سفر ہے آپ کا، اس کے لیے جہاز کا ورڈ جو ہے نا وہ زیادہ وسیع ہے، کہ اس میں زاد بھی آ گیا، اس میں رحل بھی آ گئی، پونجی بھی آ گئی، ٹھیک ہے۔ بداعہ کا ورڈ بھی ہم نے پڑھا ہے آج کی آیات میں ہی۔ بداعہ بھی سامان ہے، لیکن خاص وہ سامان جو تجارت کے مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم نے پونجی کے لیے ورڈ پڑھا کہ وہ سرمایہ، وہ سامان جو اپنا غلہ خریدنے کے لیے وہ ساتھ لائے تھے، جس کو دے کے انہوں نے سامان خریدا تھا، تو وہ بھی سامان ہی تھا نا، لیکن سرمایہ کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا، سامان تجارت کے لیے خاص تھا، مخصوص تھا، تو اس کو کہتے ہیں بداعہ، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ انشاءاللہ یاد رہے گا۔ ابھی ورڈ آیا ہے اوعیہ، تو اوعیہ وہ سامان ہوتا ہے جسے کسی تھیلی کے اندر ڈال کر تھیلی کو بند کر دیا جائے، یعنی محفوظ کر دیا جائے کسی تھیلی میں ڈال کے، وہ اوعیہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ابھی اس آیت میں آ رہا ہے۔ تو کہا کہ جو ان کے تھیلی کے اندر انہوں نے منہ بند کر کے سامان رکھ دیا تھا، جس کا منہ بند کر دیا گیا تھا، محفوظ کر دیا گیا تھا، اس کی تلاشی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ دوسری سیکھنے کے بعد کہ اب تلاشی کس نے شروع کر دی، تو اس کے بارے میں دو رائے ملتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی شروع کر دی، اور قبل وعاء اخی، پہلے اپنے بھائی سے پہلے تھیلوں میں، یعنی اپنے بھائی کا بعد میں دیکھا، جو باقی تھیلے ہیں ان کو پہلے تلاش کرنا شروع کر دیا، اور پھر اپنے بھائی کے تھیلے میں تلاش کیا، ثم استخرجها من وعاء اخی، اور پھر اس کے نکال لیا اپنے بھائی کے تھیلے سے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس میں رکھا ہے، تو اس کو اینڈ پہ تلاش کیا اور اس میں سے نکال لیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی نہیں شروع کی، بلکہ وہ شخص جس نے اعلان کیا تھا اور انعام کا کہا تھا، اس نے تلاشی شروع کر دی، اور پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بھائی سے، یعنی اگر تو یوسف علیہ السلام تلاش کریں نا، تو پھر ہم ہی کا معنی اپنے کرتے ہیں، جیسا کہ آیات میں ہمیں نظر آ رہا ترجمہ کہ اپنے بھائی کے، پھر نکال لیا اس کو اپنے بھائی کے تھیلے سے، ٹھیک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اگر تلاشی لے رہے ہیں، لیکن اگر تلاشی وہ شخص لے رہا تھا، تو پھر ہی کا ترجمہ اپنے نہیں بلکہ اس کے کیا جائے گا، کہ اس کے بھائی کے بیگ میں تلاشی شروع کی اور پھر نکال لیا اس کو اس کے بھائی سے، تو مراد ہے کہ بنیامین کے تھیلے میں سے وہ جو پیالہ تھا نکال لیا۔ اب تلاش تو وہ کر رہے ہیں سواع، شاہی پیمانہ، لیکن تلاشی کے دوران نکل آیا سقایا، پینے کا پانی، وہ بھی تو ان کا ہی تھا، یوسف علیہ السلام کا تھا، وہ نکل آیا۔ اب یہ جو دو رائے ہیں نا، ان دو رائے میں یعنی کہ جو فرق کیا جاتا ہے، تو دلیل کیا دی جاتی ہے؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی اپنے بھائی کو روکنے کے لیے تدبیر کی تھی، یعنی ان کو رسوا کرنا مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد تھا اپنے بھائی کو یہاں روک لیں، تو ایک بہانہ کیا تھا۔ اور دلیل دیتے ہیں کہ استخراجہ کا ورڈ آیا ہے، نکالنے کا ورڈ آیا ہے، یعنی کہ تلاش نہیں کیا، یعنی پایا نہیں، وجد کا ورڈ نہیں ہے، نکال لیا، کیونکہ خود جانتے تھے اس میں ہی ہے، تو اب نکال لیا واپس، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل کیا۔ لیکن دوسری طرف جو رائے ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام نے پرپسلی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر کی گئی، تو وہ یہی کہ دو ڈیفرنٹ ورڈز آئے ہیں پیالوں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو پینے کا پیالہ رکھا تھا، لیکن جو تلاش کیا جا رہا ہے وہ شاہی پیمانہ تلاش کیا جا رہا ہے، شاہی پیمانہ اس وقت گم ہو گیا، اور تلاش میں ان کے تھیلے سے پینے کا پانی نکل آیا، ٹھیک ہے۔ مزید دلیل میں اللہ تعالیٰ، اور جو اس میں وہ آ رہی ہے نا ضمیر استخرجہا، نکال لیا، اس کو تو ہا بھی مؤنث ہے، اور پیچھے جو دو ورڈز آئے ہیں سقایا اور سواع، تو سقایا مؤنث ہے، سواع مذکر ہے، یعنی جو اصل جس کو تلاش کر رہے ہیں شاہی پیمانہ، وہ تو ابھی بھی نہیں ملا۔ کیا ملا ہے؟ پینے کا پیالہ ملا ہے، سقایا ملا ہے، اسی لیے ہا مؤنث کی ضمیر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی،
اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، تو مقصد کیا تھا؟ خاندان کو آپس میں ملانا تھا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں ما کانا لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، نہ تھا یہ کہ لے لے اپنے بھائی کو دین میں، یہاں پہ دین سے مراد ہے وہاں کا جو قانون، جو طریقہ رائج تھا، کہ ان کی بادشاہت میں، ان کی حکومت میں جو طریقہ تھا، تو ان میں سے کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ جس کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو وہاں روک سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تدبیر کر دی، کیونکہ نہ تھا ان کے بادشاہ کے قانون میں کہ یوسف علیہ السلام لے لے اپنے بھائی کو، مگر یہ کہ چاہتا اللہ۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، وفوق کل ذی علم علیم، اور اوپر ہر علم کے ایک علم والا ہے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 77، قالوا، انہوں نے کہا، یعنی بھائی کہنے لگے، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی تو تحقیق چوری کی تھی اس کے بھائی نے اس سے پہلے، یعنی اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک اور الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے چوری کی، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو چھپا لیا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس میں، انہوں نے اس بات کو دل میں اندر دبا لیا، پی لیا، اور یہ ان کی حکمت ہے کہ جذبات کو دوسروں کے سامنے شو نہیں ہونے دیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور نہیں ظاہر کیا اس کو ان پر۔ قَالَ، کہا، یعنی دل ہی دل میں کہنے لگے، انتم شر مکانا، تم بہت برے ہو مقام میں، واللہ اعلم بما تصفون، اللہ تو خوب جانتا ہے اس کو جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی اپنے دل ہی دل میں یہ بات کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 78، قالو، کہنے لگے، یا ایہا العزیز، اے عزیز، یعنی اے عزیز مصر، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، ان کے بھائی کہہ رہے ہیں، ان لہو ابن شیخا کبیرا، بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو بہت محسن دیکھتے ہیں۔ قالا، کہنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم رکھ لیں مگر اس کو جس کو پایا ہم نے اس کے سامان میں، یعنی ایسا تو ہم نہیں کر سکتے کہ جس کے سامان میں ہم نے اپنی چیز پائی اس کے علاوہ کسی اور کو رکھ لیں، اگر ہم نے ایسا کیا، انا اذا لظالمون، بے شک تب البتہ تو ہم بہت ظالم ہوں گے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب وہ مایوس ہو گئے، یعنی بھائی بہت مایوس ہو گئے، خوب منت سماجت کی، کیونکہ اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کر کے آئے تھے نا، باپ کا اعتماد تو پہلے سے ہی کھو چکے تھے، اب دوبارہ وہی مسئلہ پیش آ گیا، اب بہت مایوس ہو گئے، اور مایوس ہو گئے اس لیے کہ اب نظر نہیں آ رہی تھی کوئی صورتحال کہ حضرت یوسف علیہ السلام مانیں گے۔ خَلَصُوا نَجِيًّا، تو اکیلے بیٹھ کے سرگوشیاں کرنے لگے، آپس میں مشورے کرنے لگے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، کہنے لگا ان کا بڑا، یعنی ان میں سے جو سب سے بڑا تھا یہودا، وہ کہنے لگا، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک تمہارے باپ نے تحقیق لیا تم پر پکا وعدہ اللہ کے نام سے، اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کر کے آئے ہو۔ وَمِن قبل، اور اس سے پہلے بھی، ما فرطتم فی یوسف، جو کوتاہی کی تھی تم نے یوسف کے معاملے میں، یعنی تمہیں کیا وہ وقت یاد نہیں؟ اور فرط تم جو ہے فاراتا، ہم افراط اور تفریط بولتے ہیں اردو میں، افراط زیادتی، تفریط کمی، افراط و تفریط بولا جاتا ہے کمی اور زیادتی کے لیے۔ کیا وہ کمی کوتاہی تمہیں یاد نہیں جو یوسف کے معاملے میں ہم اس سے پہلے کر چکے؟ کہنے لگا، فلن ابرح الارض، ابرہا بارہا سے، بارہا کہتے ہیں گیو اپ کر دینا، چھوڑ دینا، یا روانہ ہونے کے لیے بھی آتا ہے، تو کہنے لگا میں تو ہرگز گیو اپ نہیں کروں گا، یا یہ کہ میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو، میں روانہ نہیں ہوں گا تمہارے ساتھ، میں نہیں ٹلوں گا اس زمین سے، یعنی میں نہیں جانے لگا یہاں سے، حتیٰ یأذن لی ابی، یہاں تک کہ اجازت دے دے مجھے میرا باپ، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ یعنی جو بڑا بھائی ہے نا، یہ دل کا نرم دکھائی دیتا ہے کہ پہلے بھی جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تو انہوں نے مشورہ دیا تھا، بڑے بھائی نے مشورہ دیا تھا کہ قتل مت کرو، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ اب پھر یہ بھائی بہت شرمندہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں بھی یہیں رکوں گا یہاں تک کہ تم جاؤ اور اجازت دو، یا تو ہمارے ابا جان اجازت دیں مجھے کہ میں واپس آؤں، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور بے شک وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 81، ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ طرف اپنے باپ کی، فقولوا، تو کہو،
یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے ابا جان بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا، اور ہم نے نہیں دیکھا، ہم گواہ نہیں، الا بما علمنا، مگر جو ہمیں معلوم ہوا، یعنی ہم نے خود چوری کرتے تو نہیں دیکھا مگر جو معلوم ہوا، وما کننا للغیب حافظین، اور نہیں ہیں ہم غیب کی حفاظت کرنے والے، غیب کا علم نہیں جانتے، واسأل القریۃ التی کننا فیہا، اور پوچھ لو بستی والوں سے وہ جو تھے ہم اس میں، یعنی کہ مصر والوں سے خود حالات پوچھ لیں، چونکہ باپ کا اعتماد کھو چکے نا، تو اب انہیں ایسی باتیں کرنا پڑ رہی ہیں کہ جو بستی والے ہیں، جو قافلے میں جو مصر کے رہنے والے ہیں، اب وہاں سے حقیقت معلوم کر لیں، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اہل قافلہ سے وہ جو ہم آئے ہیں اس میں، یعنی جس قافلے کے ساتھ ہم گئے تھے، آپ قافلے والوں سے دریافت کر لیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ ہم سچے ہیں، قال، کہنے لگے، یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ آسان کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک امر کو، فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے۔ وہی الفاظ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے کھونے پر کہے تھے، پھر وہی الفاظ کہتے ہیں، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ لے آئے گا میرے پاس ان کو سب کے سب کو۔ کون سب کے سب؟ یوسف علیہ السلام، پھر ان کا بھائی بنیامین، اور یہودا جو ان کا بڑا بھائی، وہ بھی وہیں رک گئے، لیکن ایسے میں بھی اس غم میں بھی امید نہیں چھوڑی، اللہ پر ہی بھروسہ ہے کہ وہ لے آئے گا ان سب کو میرے پاس۔ کہنے لگے، انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہ وہی بہت علم والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 84، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اس نے منہ پھیر لیا ان سے، یعنی اپنے بیٹوں سے، وقال یا اسفا علی یوسف، اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر، یعنی بلا اختیار پہ یوسف علیہ السلام کو یاد کریں، مصر میں بنیامین رہ گئے اور بڑا بیٹا وہاں رہ گئے، لیکن آج بھی زبان پہ یوسف علیہ السلام۔ تو غم کا آنا فطری ہے، اور کوئی بچہ فوت ہو جائے نا تو یقیناً بہت بڑا غم ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ صبر آ ہی جاتا ہے جب آپ اسے خود اپنے ہاتھ سے دفناتے ہیں اور آپ کا یقین ہے، ایمان ہے کہ منزل آخر وہی ہے۔ لیکن جب بچہ گم ہو جائے تو انسان کو بے چین اور بے قرار رکھتا ہے، انسان خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، یعنی خوف اور امید کہ نہ جانے زندہ ہے یا نہیں، اور اگر زندہ ہے تو کس حال میں ہے، کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کا خیال جو ہے وہ چین نہیں لینے دیتا انسان کو۔ فرمایا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئی اس کی دونوں آنکھیں غم کی وجہ سے، یعنی دکھ میں رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ تو بتا دیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور آپ سے ضرور ملیں گے، لیکن کہاں ہیں، کس حال میں، کب ملیں گے، اس سے ناواقف تھے اور انتظار کی وجہ سے مزید تکلیف میں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُوَ قَزِيم، وہ سخت غمگین تھے۔ قزیم کاف و میم، ہم پیچھے القاظمین الغیظ پڑھ چکے ڈیٹیل میں کہ ایمان والوں کی خوبیوں میں سے القاظمین الغیظ کے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ تو پتہ ہے کہ قزمہ ہوتا ہے سانس کی نالی کو روک لینا، بند کر لینا، غصہ ایسے پینا کہ دوسرے والے کو پتہ بھی نہ چلے، اس کو کہتے ہیں قاظمین الغیظ۔ تو قزیم یعنی بالکل خاموش ہو جانا، اپنے اندر سب کچھ دبا لینا، روک لینا، اندر ہی رکھ لینا، یا چوک کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی غم میں چوک کرنا اس کے لیے بھی آتا ہے۔ تو بہت شدید غمگین تھے، ایک طرح سے اس کا جو غم کا ایک آخری پوائنٹ کہہ لیں اس پر۔ قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، یعنی بیٹے کہنے لگے، تاللہ، قسم اللہ کی، تفتأ تذکر یوسف، تو ہمیشہ رہتا ہے یاد کرتا ہے یوسف کو، یعنی ابا جان آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے ہیں، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ تو ہو جائے بیمار، حرض بیماری اور آخری درجے کا مرض، لا علاج بیماری، یعنی کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا یاد کرتے ہیں کہ اس صدمے میں گھل ہی جائیں، او تکون من الحالکین، یا ہو جائے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ قال، کہنے لگے، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنی پریشانی کی اور اپنے غم کی اللہ کی طرف۔ بثا ایسی پریشانی ہوتی ہے جو کھل جائے، یعنی غم کا پھیل جانا، راز افشاں ہو جانا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ غم پہلے تو میرے اندر ہی تھا، اب باہر بھی نظر آنے لگ گیا، میں اس کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں خوب جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے، یعنی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ 87 کہنے لگے، یا بنیہ، اے میرے بیٹو،
اذهبوا جاؤ فتحسسوا من یوسف و اخی اور ٹوہ لگاؤ یوسف کی اور اس کے بھائی کی، یعنی اس کے بھائی یوسف کو، اس کے بھائی کو جا کے ڈھونڈو، تلاش کرو. تحسسوا ٹوہ لگانا، تو ٹوہ لگانے کے لیے تجسس کا ورڈ بھی آتا ہے اور یہاں پہ تحسس کا ورڈ آ گیا. تجسس اسلام میں جائز نہیں ہے. تجسس ہوتا ہے نیگیٹیولی ٹوہ لگانا، کان رکھنا دوسروں کی باتوں پہ، تجسس. لیکن یہاں پہ جو ٹوہ لگانا تحسس، یہ پازیٹیولی ہے کہ جا کے تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ اور مت مایوس ہو اللہ کی رحمت سے. نہیں، اتنے سال گزر چکے لیکن امید قائم ہے، اور کہنے جاؤ جا کے یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، مت مایوس ہو اللہ کی رحمت سے. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ بے شک نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ. بہت سے سبق ہیں اس پوری سورہ میں، آج کی آیات میں بھی، ہر آیت میں، لیکن جو ہمیں بار بار نظر آ رہا ہے نا وہ کیا ہے؟ صبر اور اللہ پر توکل اور امید. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.